بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر 8 فروری کو پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کی باز گشت امریکن کانگریس کی ذیلی کمیٹی میں بھی سنی جا چکی ہے۔ یہ باز گشت امریکہ میں پی ٹی آئی نے جو ہائر کی ہوئی ہیں فرمیں، ان کی کوششوں سے وہاں پر یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ آج ڈونلڈ لو اور کمیٹی کے دیگر ارکان نے اس موضوع پر بات کی ہے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر پی ٹی آئی کے رہنما بھی باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کوشش کی کہ وہ امریکہ میں بھی ان کی بات سنی جائے۔ ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا یہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، 8 فروری کے انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلیوں کے بارے میں تو پاکستان کے طول و عرض میں بھی بات چل ہی رہی تھی، لیکن چونکہ پاکستان کی ہر بات پاکستان کے اپنے آپ کو امریکہ کا بڑا دشمن کرانے والے عمران خان امریکہ میں سنوانا چاہتے ہیں، وہ امریکہ سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات مشکوک ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، لہذا اس حکومت کے ساتھ کوئی معاملہ طے نہ کریں۔ یہ ایک روٹین کا مسئلہ تھا، وہاں آیا ہے۔ میں حسین حقانی صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلے گا، لیکن ایک لحاظ سے اٹیمپٹ ہے پی ٹی آئی کی کہ انہوں نے وہاں تک بات پہنچائی، اور جب وہاں پر اس معاملہ کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی کوئی پی ٹی آئی کے جالے وہاں موجود تھے، انہوں نے ہنگامہ آرائی کی کوشش کی تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ لیکن بہرحال ڈونلڈ لو جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے ہمیں یہ حکومت سے نکلوایا ہے، تو انہوں نے آج سائفر کے کیس کو بھی کہا ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ عمران خان نے جو کچھ بھی کہا تھا اس میں کوئی صداقت نہیں۔ بہرحال آج وہ ڈونلڈ لو نے اپنے نقطہ نظر کے ساتھ جو بات کی ہے انتخابات کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسی شکایات موصول ہوئی ہیں جس میں کہا گیا کہ لوگوں کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، کہ لوگوں کی موومنٹ کی اجازت نہیں تھی، لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا، یا انتخابی نتائج کے بارے میں بھی شکایات آئی ہیں۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان شکایات کی سماعت کر رہے۔ بہرحال کوئی نتیجہ تو وہاں نکلنا نہیں تھا، ہونا یہی تھا کہ پاکستان کو اس پلیٹ فارم پر بھی بدنام کیا جائے کہ پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات میں کوئی شفافیت نہیں ہے۔ خان صاحب کو تو یہ بات کہنی نہیں چاہیے، وہ خود 2018 کے غیر شفاف انتخابات کی پیداوار ہیں، اور جو 2018 میں دھاندلی کے نتیجے میں جب ان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ ملی تو وہ بھی آپے سے باہر ہو گئے، اور پھر انہوں نے 4 سال جس طرح اپنے سیاسی مخالفین کو تنی کا ناچ نچایا، تو اب ان کے مخالفین تنی کا ناچ نچا رہے ہیں۔ وہ آج بھی انہوں نے پریس ٹاک کی ہے، اور پریس ٹاک تو وہ جو روز کرتے تھے دن میں 6 بار، اب ان کو پریس ٹاک کا موقع اس وقت ملا جب ان کا کیس چل رہا تھا، جو گنتی کے چند ایک جرنلسٹوں کو وہاں اجازت دی جاتی ہے، تو ان کے سامنے بھی انہوں نے باتیں بڑی کی ہیں۔ اب پھر انہوں نے ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ 5-6 ماہ یہ حکومت چلے گی۔ چلیے، اگر 5-6 ماہ بعد یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ 5-6 بعد ہو جاتے وہ باہر آ جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب آپ ایک سیاستدان کہلاتے ہیں، سیاسی سوچ رکھیں۔ یہ آپ کا خوف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو متحد رکھے گا۔ آپ جتنا ان کے بارے میں بولیں گے کہیں گے، وہ اتنا اپنا کٹھے ہوں گے اور آپ کو مل کر مقابلہ کریں گے۔ اس لیے نہ تو وہ آپ کو باہر آنے دیں گے وہ، اور نہ ہی وہ آپ کی کوئی بات چلنے دیں گے،
یہ آپ کا خواب ہے کہ وہ 5-6 ماہ حکومت چل جائے گی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کو جگہ جگہ پیپلز پارٹی رکاوٹیں ڈالتی رہی، ان کے اقدامات میں ڈالتی رہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس حکومت نہیں ہے لیکن اختیار اسی کے پاس ہے. ایون شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بن گئے ہیں لیکن وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے، انہیں بار بار پیپلز پارٹی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ابھی ارسا کا چیئرمین لگایا تو انہیں ابھی اس کو لگایا ہی تھا تو اس کو ذرا سا پیپلز پارٹی کی طرف سے احتجاج آیا تو انہوں نے اس فیصلے کو واپس لے لیا. پی آئی اے کی نجکاری کرنا چاہتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی نہیں ہونے دے رہی. اس طرح کے بہت سے اقدامات ہیں جہاں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے. یہ بھی ان کی حکمت عملی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے کام تو کرواتی رہے گی لیکن اپنے اوپر کوئی الزام نہیں عائد ہونے دے گی. لیکن بہرحال ڈونلڈ رو نے تو ایک بات واضح کر دی کہ عمران خان کا جو سائبر کیس کا ڈرامہ تھا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ بھی اس کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے کہا، سوال جواب ہوئے. اور دوسرا الیکشن کے بارے میں بھی سوال جواب ہوئے. اب بہرحال خان صاحب امریکہ تک تو پہنچ گئے ہیں الیکشن کے لیے لیکن سارے فیصلے تو یہی ہونے ہیں، پاکستان کے اندر ہی ہونے ہیں. امریکہ اتنا دباؤ تو پاکستان پر ڈال نہیں سکتا کہ دوبارہ ایک بار پھر نئے الیکشن کی ہم عیاشی کریں. امریکہ کو کوئی اس سے غرض نہیں کہ پاکستان میں کس کی حکومت ہے، اس کو غرض اس بات سے ہے کہ یہاں جو حکومت ہے ان کے ساتھ اس کے معاملات درست سمت میں چل رہے ہوں. پاکستان اس وقت جن مسائل کا سامنا ہے ان کا حل اسی میں ہے کہ پاکستان کے مسائل پاکستانیوں کو ہی حل کرنا چاہیے، غیر ملکی مداخلت کی دعوت نہیں دینی چاہیے. خان صاحب یہ آپ کی غلطی ہیں کہ آج آپ امریکہ کے ساتھ لڑتے بھی رہے ہیں اور پھر امریکیوں سے مدد بھی مانگ رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے لابیسٹ لیے ہیں یہ لابیسٹ آپ کے لیے کوئی ایسا بڑا کام نہیں کر پائیں گے کیونکہ ابھی تک تو امریکہ میں ایک ایسے شخص کی حکومت ہے جو آپ کو پسند نہیں کرتا. یہ اس کا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے، کوئی تو ایسی وجہ ہے. لیکن بہرحال ایک بات بالکل واضح ہے کہ ڈونلڈ لو نے جو کچھ کہا وہ آپ کے کئی ساری باتوں پر انہوں نے پانی پھیر دیا ہے کہ ختم ہو گیا ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اسی سائفر کی وجہ سے آپ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. شکریہ.